مائنڈ ورس میں خوش آمدید یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایڈم گرینٹ کی بہت مشہور کتاب تھنک اگین۔ جی، اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ کتاب اس طاقت کے بارے میں ہے جو یہ جاننے میں ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے، ہے نا؟ بالکل، اور یہ کہ آج کی اس تیزی سے بدلتی دنیا میں ذہنی لچک یعنی مینٹل فلیکسیبلٹی کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ذہانت صرف سوچنے یا کچھ نیا سیکھنے کا نام نہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم دوبارہ سوچنے یعنی ری تھنک کرنے اور جو کچھ سیکھا ہے اسے بھلانے یعنی ان لرن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور اس خیال کو سمجھانے کے لیے کتاب ایک بہت ہی ڈراماٹک حقیقی واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ جی، 1949 میں مونٹانا کے مین گلچ جنگلات کی آگ کا واقعہ۔ یہ آگ آسمانی بجلی گرنے سے لگی تھی، ٹھیک؟ ہاں، اور اسے بجھانے کے لیے 15 ایلیٹ فائر فائٹرز کی ٹیم بھیجی گئی جنہیں سموک جمپرز کہتے ہیں۔ مطلب یہ اپنے کام کے ماہر ترین لوگ تھے۔ اور ان کا منصوبہ بھی بالکل سیدھا سادھا تھا، آگ کے ارد گرد ایک لکیر کھود کر اسے قابو کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ آگ نے اچانک کھائی پار کی اور ناقابل یقینی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ آگ کے شعلے 30 فٹ تک بلند تھے اور رفتار اتنی کہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 2 فٹ بال فیلڈ جتنا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسے حالات میں ان کے فورمین ویگنر ڈاج کو فوراً احساس ہوا کہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، اب لڑنے کا نہیں، بھاگنے کا وقت ہے۔ بالکل، اس نے اپنی ٹیم کو واپس پہاڑی کی چوٹی کی طرف بھاگنے کا حکم دیا۔ مگر جب آگ صرف چند سو گز کے فاصلے پر رہ گئی تب ڈاج نے کچھ ایسا کیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا، وہ بھاگنے کے بجائے رک گیا۔ رک گیا؟ آگ پیچھے آ رہی ہے اور وہ رک گیا؟ صرف رکا نہیں، اس نے اپنی جیب سے ماچس نکالی اور اپنے آگے خشک گھاس میں آگ لگانا شروع کر دی۔ کیا؟ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ مطلب اس کی ٹیم نے کیا سوچا ہوگا؟ یہی کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کہ دباؤ میں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ ایک آگ پیچھے ہے اور ان کا لیڈر سامنے ایک اور آگ لگا رہا ہے۔ کسی نے اس کی بات نہیں مانی، سب بھاگتے رہے۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ ڈاج پاگل نہیں ہوا تھا، اس نے ایک لمحے میں دوبارہ سوچا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک فرار کی آگ بنا رہا تھا۔ فرار کی آگ؟ اسکیپ فائر۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر وہ اپنے آگے کی گھاس جلا دے تو وہ زمین صاف ہو جائے گی، ایندھن ختم ہو جائے گا، تو جب اصل آگ وہاں پہنچے گی تو اسے جلنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل۔ اس نے اپنا رومال گیلا کر کے منہ پر رکھا اور اسی جلی ہوئی زمین پر لیٹ گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ آگ کی دیوار اس کے اوپر سے گزر گئی اور وہ زندہ بچ گیا۔ اور باقی ٹیم؟ اس کے عملے کے 12 افراد ہلاک ہو گئے، صرف 2 اور لوگ بچ سکے جو بھاگ کر چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 12 لوگ؟ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ تو زندگی اور موت کا فرق جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک لمحے میں اپنی سوچ بدلنے کی صلاحیت تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ڈاج جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر زیادہ فٹ تھا۔ اس نے انتہائی دباؤ میں اپنے سیکھے ہوئے دونوں اصولوں کو مسترد کر دیا، یعنی آگ بجھانا اور آگ سے دور بھاگنا۔ کتاب میں ایک اور بہت ہی چونکا دینے والی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ بھاگتے ہوئے بھی ان فائر فائٹرز نے اپنے 20 پاؤنڈ وزنی اوزار نہیں پھینکے تھے، کلہاڑی، بیلچے وغیرہ۔ کیوں؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ ان کے لیے وہ اوزار صرف سامان نہیں تھے، وہ ان کی شناخت کا حصہ تھے۔ اچھا، مطلب ایک فائر فائٹر بغیر اوزار کے کیا ہے؟ بالکل۔ اوزار پھینکنے کا مطلب تھا اپنی ناکامی تسلیم کرنا، اپنی شناخت کا ایک حصہ چھوڑ دینا۔ شاید ان کے ذہن میں یہی سوال تھا، اوزاروں کے بغیر میں کون ہوں؟
اور اگر وہ پھینک دیتے تو ان کی رفتار 15 سے 20% تیز ہو سکتی تھی اور شاید وہ بچ جاتے۔ تو یہ کہانی صرف آگ اور اوزاروں کی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ذہنی اوزاروں کی بھی ہے، ہمارے عقائد، ہماری رائے، جن سے ہم چمٹے رہتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نقصان ہی پہنچا رہے ہوں۔ بالکل، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایڈم گرانٹ کتاب کا پہلا باب شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان وہ دلچسپ ہے، A preacher, a prosecutor, a politician and a scientist walk into your mind۔ یعنی ایک مبلغ، ایک وکیل، ایک سیاستدان اور ایک سائنسدان آپ کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں۔ تو گرانٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر ان چار میں سے کوئی ایک کردار اپنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کردار ہماری سوچ کو محدود کر دیتے ہیں یا ہمیں دوبارہ سوچنے سے روکتے ہیں۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا کردار ہے مبلغ کا، the preacher۔ مبلغ، جیسے نام سے ظاہر ہے، جب ہمارے گہرے عقائد یا نظریات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو ہم ان کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد سچائی تلاش کرنا نہیں رہتا، بلکہ اپنے نظریات کا دفاع کرنا اور انہیں فروغ دینا بن جاتا ہے۔ ہم واز دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ اور اس حالت میں اپنی رائے بدلنا تو جیسے کوئی گناہ ہو، ہے نا، ایک اخلاقی کمزوری۔ صحیح کہا۔ اچھا، دوسرا کردار ہے وکیل استغاثہ کا، یعنی the prosecutor۔ یہ کردار ہم تب اپناتے ہیں جب ہمیں کسی دوسرے کی دلیل میں کوئی خامی نظر آتی ہے۔ جی، ہمارا مقصد بحث جیتنا ہوتا ہے۔ ہم ثبوتوں کو سچائی جاننے کے لیے نہیں، بلکہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، تو کیا پروسیکیوٹر موڈ میں ہونا ہمیشہ برا ہے؟ کبھی کبھی تو کسی غلط دلیل کو چیلنج کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ دلیل دینا غلط ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب جیتنا سچائی جاننے سے زیادہ اہم ہو جائے۔ ایک پروسیکیوٹر صرف خامیاں ڈھونڈتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسری طرف کی بات میں شاید کوئی سچائی بھی ہو۔ سمجھ گئی، اس کی ساری توجہ دوسرے کے کیس کو کمزور کرنے پر ہوتی ہے۔ بالکل، اور تیسرا کردار ہے سیاستدان کا، the politician۔ اس میں تو مقصد واضح ہے، لوگوں کی حمایت حاصل کرنا۔ جی، اس موڈ میں ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی منظوری، ان کی واہ مل سکے۔ سچ اور حقائق پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور مقبولیت سب سے اہم بن جاتی ہے۔ یہ تو آج کل سوشل میڈیا پر ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تینوں ہی ہمیں سچائی سے دور لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ تینوں کردار مسائل پیدا کرتے ہیں تو گرانٹ اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ یقیناً چوتھا کردار سائنسدان ہی جواب ہوگا۔ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ مصنف کے نزدیک جو مثالی کردار ہے وہ سائنسدان کا ہے، اور یہاں سائنسدان سے مراد صرف لیب میں کام کرنے والا شخص نہیں، بلکہ یہ سوچ کا ایک انداز ہے۔ بالکل، سائنسدان کا کام سچائی کی تلاش ہے۔ وہ جوابات سے نہیں بلکہ سوالات اور مفروضوں سے، یعنی ہائپوتھیسس سے شروع کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ مان کر نہیں چلتا کہ اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ اپنے نظریات کو اٹل حقیقت نہیں بلکہ ایک مفروضہ سمجھتا ہے جسے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے، اور اس کے لیے اپنی رائے بدلنا شکست نہیں، بلکہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے، سچائی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ ہمارے معاشرے میں تو اسے اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ ہاں، ایک بہت زبردست تحقیق کا ذکر ہے۔ اٹلی میں نئے کاروبار شروع کرنے والے لوگوں کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کو سائنسدان کی طرح سوچنے کی ٹریننگ دی گئی، مطلب اپنے بزنس پلان کو ایک مفروضہ سمجھو اور اسے ڈیٹا سے ٹیسٹ کرو۔ اور دوسرے گروپ کو کوئی خاص تربیت نہیں دی گئی؟ جی، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جس گروپ نے سائنسدان کی طرح سوچا، اس نے اوسطاً $12,000 سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی، جبکہ دوسرے گروپ کی آمدنی $300 سے بھی کم تھی۔ میں نے نوٹس میں پڑھا تھا، یہ اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ وجہ سادہ تھی۔ سائنسدان گروپ نے اپنے منصوبوں پر 2 گنا زیادہ دوبارہ غور کیا۔ جب ڈیٹا نے دکھایا کہ ان کا آئیڈیا کام نہیں کر رہا تو انہوں نے فوراً اسے بدل لیا۔ وہ اپنے آئیڈیا کے مبلغ نہیں بنے۔ جبکہ دوسرا گروپ شاید اپنے پہلے آئیڈیا سے ہی چپٹا رہا۔ سیاستدان ہمیں ایک ذہنی جال میں پھنسا دیتے ہیں، جسے کتاب حد سے زیادہ خود اعتمادی کا چکر یا اوور کانفیڈنس سائیکل کہتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تکبر سے شروع ہوتا ہے، پرائیڈ، کہ میں سب جانتا ہوں۔ یہ تکبر پھر یقین یعنی کنوکشن میں بدل جاتا ہے۔ پھر ہم صرف وہی معلومات ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے یقین کی تصدیق کریں، کنفرمیشن بائس جسے کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔
اور اس سے ہمیں مزید توثیق ملتی ہے اور ہمارا تکبر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک چکر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں سائنسدان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ سائنسدان دوبارہ سوچنے کا چکر یعنی ری تھنکنگ سائیکل میں کام کرتا ہے، اور یہ عاجزی، ہیوملٹی سے شروع ہوتا ہے، یہ تسلیم کرنے سے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ اس عاجزی سے شک یعنی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، کہ شاید جو میں جانتا ہوں وہ غلط ہو، اور اس شک سے تجسس یعنی کیوریوسٹی ابھرتی ہے کہ آخر سچائی ہے کیا؟ اور یہ تجسس ہمیں نئی دریافت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ دریافت ہمیں مزید عاجز بناتی ہے کہ ابھی کتنا کچھ جاننا باقی ہے۔ مجھے یہ تصور بہت اچھا لگا۔ یہ شک کو کمزوری کے بجائے علم کا دروازہ قرار دیتا ہے۔ اس اوور کانفیڈنس کی کوئی بڑی مثال کتاب میں دی گئی ہے، جیسے کسی مشہور کمپنی کی؟ اس کی سب سے بہترین اور افسوسناک مثال بلیک بیری کی ہے۔ بلیک بیری ایک زمانے میں تو ہر کسی کے پاس ہوتا تھا۔ جی، اس کے بانی مائک لوزاریٹس ایک بہت ذہین موجد تھے۔ 2009 تک امریکہ کی آدھی سمارٹ فون مارکیٹ ان کے قبضے میں تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ آئی فون آ گیا۔ ایپل نے آئی فون متعارف کرایا، اور جب لازاریس نے اسے دیکھا تو انہوں نے دوبارہ سوچنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ کوئی بھی ٹچ اسکرین کی بورڈ پر ٹائپ کرنا پسند نہیں کرے گا، فزیکل کی بورڈ ہی بہترین ہے۔ یعنی وہ اپنے ماضی کی کامیابی کے مبلغ اور وکیل بن گئے۔ بالکل، وہ مارکیٹ کی بدلتی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر سکے۔ یقین کرنا مشکل ہے۔ وہ اتنی بڑی تبدیلی کو دیکھ ہی نہیں سکے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے پرانے آئیڈیا سے چمٹے ہوئے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2014 تک بلیک بیری کا مارکیٹ شیئر 1% سے بھی کم رہ گیا۔ یہ علم کی لعنت یعنی کرس آف نالج کی ایک کلاسک مثال ہے، جہاں آپ کا ماضی کا علم ہی آپ کو نئی چیزیں سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ واہ! تو اچھا فیصلہ کرنے کے لیے صرف ذہانت کافی نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو کھلا رکھنے کی مہارت اور مرضی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم مبلغ، وکیل یا سیاستدان کے کردار میں تو نہیں پھنس گئے۔ اور کوشش کر کے خود کو سائنسدان والے سوچ کے انداز میں لانا چاہیے، جو عاجزی، شک اور تجسس پر مبنی ہے۔ یہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور ایک بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جی، اور کتاب کے اگلے حصے میں ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خود اعتمادی کا صحیح توازن یعنی دی سویٹ اسپاٹ آف کانفیڈنس کیسے تلاش کیا جائے، اور غلط ہونے کی خوشی، the joy of being wrong، کیسے منائی جائے، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو شرمندگی کے بجائے سیکھنے کا ایک موقع سمجھ سکیں۔ بہت خوب۔ جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو ان فائر فائٹرز کی کہانی سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے ذہن میں وہ کون سا پرانا اور بھاری اوزار ہے، وہ کون سا عقیدہ یا نظریہ ہے جسے آپ صرف اس لیے اٹھائے پھر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے آپ کی شناخت کا حصہ رہا ہے، چاہے اب وہ آپ کی کسی کام کا نہ ہو یا شاید آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ پچھلی بار ہم نے ان کرداروں پر بات کی تھی جو ہم سوچتے وقت اپناتے ہیں، مبلغ، وکیل اور سیاستدان۔ جی، اور آج ہم اس سے بھی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ بالکل، سیدھا ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر کی جنگ کے میدان میں۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ایک طرف وہ تکبر ہے جو ہمیں اندھا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شک ہے جو ہمیں مفلوج کر دیتا ہے۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف زندہ کیسے رہا جائے نہیں، بلکہ اسے جیتا کیسے جائے۔ کتاب کے اگلے 2 ابواب اسی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ بالکل، آج ہم 2 بڑے سوالات سے نمٹیں گے۔ پہلا، اعتماد کی صحیح سطح کیا ہے؟ ہم باب 2 پر بات کریں گے، دی آرم چیئر کوارٹر بیک اینڈ دی امپوسٹر۔ اور دوسرا، اگر ہم غلط ثابت ہو جائیں تو کیا ہو؟ ہاں، اس کے لیے ہم باب 3 میں غوطہ لگائیں گے، غلط ہونے کی خوشی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ تصور سے ہوتی ہے جسے کتاب میں آرم چیئر کوارٹر بیک سنڈروم کہا گیا ہے۔ مجھے یہ نام سنتے ہی ہنسی آ گئی، آرم چیئر کوارٹر بیک۔ میں فوراً اس شخص کا تصور کر سکتا ہوں جو ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے کوچ پر چیخ رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب ایسے کسی نہ کسی کو جانتے ہیں نا؟ بالکل جانتے ہیں۔ اور یہ صرف کھیلوں تک محدود نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جب کسی شخص کا اعتماد اس کی قابلیت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ کتاب اس کی بنیاد ڈننگ کروگر اثر پر رکھتی ہے،
اور یہ کوئی انا یا تکبر کی بیماری نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ اس سے بھی گہری چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی موضوع کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا نہیں جانتا۔ علم کی یہی کمی اسے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غیر حقیقی طور پر پراعتماد بنا دیتی ہے۔ تو یہ جہالت میں خوش رہنے والی بات ہوئی؟ یعنی آپ اتنے نابلد ہیں کہ آپ کو اپنی نالائکی کا بھی اندازہ نہیں؟ بالکل یہی۔ آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی نظر آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی منزل ہے۔ صحیح۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے پیچھے اور کتنی بلند چوٹیاں ہیں۔ کتاب میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے جس میں بحث کرنے والے طلباء میں سے جو سب سے خراب تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے خود کو بہترین سمجھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایسے لوگ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ جی، اور وہ بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ اسے امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ آپ کی قابلیت آپ کے اعتماد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ قابل ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں ہیں۔ جی، آپ کامیاب ہیں، آپ قابل ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ تم ایک دھوکے باز ہو اور تمہاری کامیابی صرف قسمت کا کھیل ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ احساس اکثر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو واقعی بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں آئس لینڈ کی صدارتی امیدوار حالہ تومس دوتیر کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، میں نے وہ پڑھا تھا۔ وہ ایک انتہائی قابل بزنس وومن تھیں، لیکن انہیں لگتا تھا کہ وہ صدارت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ یہی تو تضاد ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو کچھ نہ جانتے ہوئے بھی خود کو ماہر سمجھتا ہے، آرم چیئر کوارٹر بیک۔ جی، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود خود پر شک کرتا ہے۔ اور کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں انتہائیں ہمیں دوبارہ سوچنے سے روکتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ حد سے زیادہ اعتماد ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنے نہیں دیتا اور حد سے زیادہ شک ہمیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے نہیں دیتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا ہمیں ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا ہے؟ کتاب اسے درمیانی راستہ نہیں بلکہ ایک بہترین توازن یا صحیح مقام کہتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ پر اعتماد عاجزی، یعنی کانفیڈنٹ ہیوملٹی۔ پر اعتماد عاجزی۔ یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ کچھ عجیب لگتے ہیں۔ عام طور پر ہم انہیں متضاد سمجھتے ہیں۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا خود پر اعتماد کم ہو، بلکہ یہ کہ آپ حقیقت پسند ہو۔ اس کی وضاحت کریں ذرا۔ یعنی آپ کو اپنی سیکھنے اور مستقبل میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت پر پورا یقین ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ اس بات پر عاجزی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ شاید آپ کے پاس اس وقت جو علم یا طریقے ہیں وہ بہترین نہ ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ذہنی سپر پاور ہے۔ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اعتماد بھی ہے اور یہ جاننے کی حکمت بھی کہ آپ غلط ہو سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک سپر پاور ہے۔ یعنی آپ ایک ہی وقت میں فیصلہ کن بھی ہو سکتے ہیں اور لچکدار بھی۔ یہ تو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن مجھے ایک بات نے بہت حیران کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ امپوسٹر سنڈروم کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ اس کتاب کا ایک سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ ہم تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ایک منفی چیز ہے جس پر قابو پانا چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر اسے صحیح طریقے سے سنبھالا جائے تو یہ شک آپ کا دوست بن سکتا ہے۔ باسما توفیق کی ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ میڈیکل طلبہ والی۔ جی، جس میں پتہ چلا کہ جن میڈیکل طلبہ میں امپوسٹر ہونے کے خیالات تھے وہ مریضوں سے بہتر سوالات پوچھتے تھے اور ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کو فراڈ سمجھنا آپ کو بہتر ڈاکٹر بنا سکتا ہے؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ یہ تو ہر اس نصیحت کے خلاف ہے جو کہتی ہے جعلی بنو جب تک اصلی نہ بن جاؤ۔ بالکل، کیونکہ یہ احساس آپ کو 3 چیزوں پر مجبور کرتا ہے۔ اول، یہ آپ کو زیادہ محنت کرنے پر اکساتا ہے تاکہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ دوم، یہ آپ کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ ایک شاگرد کی ذہنیت سے سوچتی ہیں، ہر چیز پر سوال اٹھاتی ہیں۔ جی، اور سوم، یہ آپ کو ایک بہتر سیکھنے والا بناتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ نہیں جانتی تو آپ دوسروں سے رائے لینے کے لیے زیادہ تیار رہتی ہیں، آپ دفاعی نہیں ہوتی۔ تو اگر تھوڑا سا شک ہمیں زیادہ محنتی، زیادہ ہوشیار اور بہتر سیکھنے والا بنا سکتا ہے
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید مکمل یقین اتنا بھی اچھا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سوچ ہمیں اگلے باب کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ خیال ہے جو سننے میں بالکل الٹا لگتا ہے۔ اگر تھوڑا سا شک رکھنا پہلا قدم ہے تو سب سے بڑا امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر غلط ثابت ہو جائیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کتاب ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ غلط ہونے میں خوشی مل سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن نہیں لگتا کیونکہ ہم سب کے ذہن میں ایک چھوٹا سا آمر بیٹھا ہے۔ کتاب اسے آمرانہ ایگو یعنی ٹوٹلیٹیرین ایگو کہتی ہے۔ آمرانہ ایگو؟ جی، اس کا کام کسی بھی قیمت پر آپ کی خود ساختہ اچھی تصویر کو بچانا ہے، جیسے ایک اصلی آمر اختلاف رائے کو کچل دیتا ہے۔ ویسے ہی یہ آنا ہر اس معلومات کو دبا دیتی ہے جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو۔ بالکل، یہ آپ کو یقین دلاتی رہتی ہے کہ آپ ہمیشہ سے صحیح تھے اور ہمیشہ صحیح رہیں گے۔ یہ ذہن میں بیٹھا آمر ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ وہی آواز ہے جو ہمیں فیس بک پر صرف ان مضامین کو تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ہمارے سیاسی خیالات کی تصدیق کریں، اور ان پر کلک کرنے سے روکتی ہے جو انہیں چیلنج کریں۔ صحیح۔ تو اس اندرونی آمر کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کتاب دو قسم کی لاتعلقی یعنی ڈیٹیچمنٹ کا مشورہ دیتی ہے۔ پہلی، اپنے آج کو اپنے ماضی سے الگ کریں۔ مطلب؟ یہ تسلیم کریں کہ آپ وہ شخص نہیں ہیں جو آپ 1 سال پہلے تھے۔ آپ نے سیکھا ہے، آپ بدلے ہیں۔ ریڈالیو کا ایک شاندار کال ہے اس بارے میں۔ جی، کہ اگر آپ ماضی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے کہ واؤ میں 1 سال پہلے کتنی بے وقوف تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلے سال کچھ زیادہ نہیں سیکھا۔ اس حساب سے تو میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ احساس تقریباً ہر ہفتے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک طاقتور خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پرانے خیالات کو چھوڑنا ناکامی نہیں بلکہ ترقی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بالکل، اور دوسری لاتعلقی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی رائے کو اپنی شناخت سے الگ کریں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں ایک ایسا شخص ہوں جو ایکس پر یقین رکھتا ہے، اور جب کوئی ہماری رائے کو چیلنج کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری ذات پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اگر آپ کی رائے آپ کی شناخت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت اپنی اقدار یعنی ویلیوز کی بنیاد پر بنائیں، نہ کہ اپنی رائے یعنی اوپینینز کی بنیاد پر۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر آپ کی شناخت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں فلاں نظریے کی حامی ہوں، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک ایسی شخص ہوں جو تجسس، ایمانداری اور سچ کی تلاش کو اہمیت دیتی ہے۔ جب آپ کی شناخت اقدار پر مبنی ہوتی ہے تو اپنی رائے بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نئی معلومات کی روشنی میں اپنی رائے کو اپ ڈیٹ کرنا دراصل آپ کی سچ کی تلاش والی قدر کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں۔ یہ تو ذہن کو بدل دینے والا نکتہ ہے۔ کتاب میں اس کی ایک شاندار مثال نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈینیل کہنمن کی ہے۔ جی، وہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جب ان کے ایک ساتھی نے انہیں ایک ایسا ڈیٹا دکھایا جو ان کی برسوں کی تحقیق کو چیلنج کر رہا تھا، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل غصے یا دفاع کا نہیں تھا، وہ خوشی سے چیخ اٹھے، یہ تو شاندار تھا، میں غلط تھی۔ واہ! وہ کہتی ہیں کہ غلط ثابت ہونا ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں نے واقعی کچھ سیکھا ہے۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کا راز یہ ہے کہ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں، میرے خیالات سے میرا لگاؤ عارضی ہے۔ وہ اپنی رائے کو اپنی شناخت کا حصہ نہیں بننے دیتے۔ بالکل، ان کے لیے ہر خیال ایک عارضی مفروضہ ہے جسے پرکھا جانا ہے۔ اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے علم میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک سائنسدان کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک مثالی سائنسدان کی ذہنیت ہے، لیکن کیا یہ عام زندگی میں بھی کام کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے خود پر سوال اٹھانا ایک بات ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا؟ ہاں، کیا اس سے آپ کمزور یا نااہل نہیں لگتے؟ خاص طور پر دفتر میں کیا اس سے آپ کی ساخت کو نقصان نہیں پہنچتا؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کتاب اس کے بالکل برعکس کہتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت طاقتور کہانی سنائی گئی ہے۔ کون سی؟ ماہر فلکیات اینڈریو لائن کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ ٹھیک ہے۔
کچھ مہینوں بعد سینکڑوں سائنسدانوں کے سامنے وہ اسٹیج پر آئے اور کہا کہ ان سے حساب میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی اور وہ سیارہ دراصل موجود نہیں ہے۔ اوہ خدایا، میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس وقت کمرے میں کیسی خاموشی چھا گئی ہوگی۔ بالکل، لیکن جب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی تو پورے ہال نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ واقعی؟ جی، لوگوں نے ان کی ایمانداری اور علمی جرات کو سراہا۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، غلطی تسلیم کرنے سے آپ نااہل نہیں لگتے، بلکہ یہ آپ کی ایمانداری اور سیکھنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، جو طویل مدت میں آپ کی ساکھ کو بڑھاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پر اعتماد عاجزی کی حالت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، لیکن اپنے علم پر سوال اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ غلط ہونے میں خوشی مل سکتی ہے اگر ہم اپنی رائے کو اپنی ذات سے الگ کر لیں۔ خیالات عارضی ہوتے ہیں، لیکن سچائی کی تلاش جیسی اقدار مستقل ہونی چاہیے۔ آج کی گفتگو کا سب سے بڑا سبق شاید یہ ہے کہ آپ کون ہیں کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کن اقدار پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل، اصل مقصد کسی ایک نظریے پر ڈٹے رہنا نہیں، بلکہ سچ کی تلاش کے سفر پر گامزن رہنا ہے۔ اور یہ ہمیں ہماری اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جی اب تک ہم نے اپنے اندر دوبارہ سوچنے کی بات کی ہے، جی لیکن جب معاملہ دوسروں کا ہو تو کیا کریں؟ ہم اختلافات کو کیسے سنبھالیں؟ اور ہم دوسروں کو جھگڑے یا بحث کے بغیر اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ بالکل، اگلی بار ہم تعمیری تصادم یعنی کنسٹرکٹیو کانفلکٹ کے دلچسپ خیال پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی انفرادی سطح پر سوچنے کی، ہے نا، کہ ہم اپنے اندر کے مبلغ، وکیل اور سیاستدان کو کیسے خاموش کر کے ایک سائنسدان کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم اس سفر کو تھوڑا آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب ہم کتاب کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے باہمی نظر ثانی یعنی انٹرپرسنل ری تھنکنگ۔ بالکل، اور آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے کہ ہم دوسروں کو ان کے خیالات پر نظر ثانی کرنے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ کسی کا ذہن بدلنا شاید دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ تو صحیح، اسی لیے آج ہم دو بڑے اہم ابواب پر بات کریں گے۔ باب 4 دی گڈ فائٹ کلب، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ صحت مند اختلاف رائے کیا ہوتا ہے، اور باب 5 ڈانسز وتھ فوز، جس میں بتایا گیا ہے کہ بحث کیسے جیتی جائے اور لوگوں پر اثر انداز کیسے ہوا جائے۔ جی ہاں، زبردست۔ یعنی آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اختلاف سے بھاگنے کے بجائے اسے تعمیری کیسے بنایا جائے، کیونکہ عام طور پر جب بھی بحث یا اختلاف کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں ایک منفی سی تصویر آتی ہے نا، لڑائی جھگڑا۔ بالکل یہی بات، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ وہ رائٹ برادرز کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا۔ ہاں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ دو بھائی تھے جو مل کر کام کرتے تھے، پر یہ نہیں بتاتی کہ وہ تقریباً ہر چیز پر لڑتے تھے۔ ان کا آپس میں تعلق بہت گہرا تھا، لیکن ان کے درمیان شدید اختلاف رائے بھی تھا، اور کتاب کہتی ہے کہ شاید یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تو کیا مطلب ہر قسم کا اختلاف رائے اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ دفتر میں یا گھر پر جو بحثیں ہوتی ہیں وہ تو اکثر تعلقات ہی خراب کر دیتی ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں پر ماہر نفسیات کیرن ایٹی جہن کی تحقیق بہت کام آتی ہے۔ انہوں نے دو قسم کے تنازعات میں فرق واضح کیا ہے۔ اچھا؟ پہلا ہے تعلقات کا تنازعہ، یعنی ریلیشن شپ کانفلکٹ۔ یہ ذاتی اور جذباتی ہوتا ہے۔ اس میں لوگ ایک دوسرے کی شخصیت، کردار یا نیت پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو یا تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ بالکل، یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہ بہت عام بھی ہے۔ بات کام سے شروع ہوتی ہے اور پتہ نہیں کب ذاتیات پر چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسری قسم ہے کام کا تنازعہ، یعنی ٹاسک کانفلکٹ۔ یہ خیالات اور آراء پر ہونے والا اختلاف ہے۔ مثلاً اس پروجیکٹ کو کیسے مکمل کیا جائے، ہماری کمپنی کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہ صرف صحت مند ہے بلکہ تخلیقی صلاحیتوں اور بہتر فیصلوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ جب تک ٹیموں میں یہ ٹاسک کانفلکٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے بہترین آئیڈیاز تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ لیکن یہ کہنا تو آسان ہے کہ کام پر بحث کرو، شخص پر نہیں۔
ہمارا دماغ تو فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی ہمارے آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں، لیکن ٹاسک کانفلکٹ ہمیں اسی اوور کانفیڈنس سائیکل سے باہر نکالتا ہے. اچھا. جب ہمارے خیالات کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہم میں تھوڑی عاجزی پیدا ہوتی ہے. ہم اپنی رائے پر شک کرنا شروع کرتے ہیں اور نئے زاویوں کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے. جبکہ تعلقات کا تنازع ہمیں دوبارہ مبلغ اور وکیل بنا دیتا ہے. بالکل. جبکہ کام کا تنازع ہمیں سائنسدان بننے پر مجبور کرتا ہے. کتاب میں یہاں چیلنج نیٹ ورک کا ایک بہت دلچسپ تصور بھی پیش کیا گیا ہے. پکسر کے ڈائریکٹر بریڈ برڈ کی مثال دی ہے جب وہ اپنی فلم دی انکریڈیبلز بنا رہے تھے. جی ہاں. انہوں نے اپنی ٹیم میں صرف یس مین یعنی خوشامدی لوگوں کو نہیں رکھا تھا. جی، انہوں نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا جو ان سے اختلاف کرنے کی ہمت رکھتے تھے، جو ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتے تھے. ایک اچھا چیلنج نیٹ ورک ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ناگوار ہونے سے نہیں ڈرتے، یعنی ڈس ایگریبل پیپل. لیکن یہ تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتاب انہیں ناگوار عطا کرنے والے یعنی ڈس ایگریبل گیورز کہتی ہے. ان کا مقصد آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا بلکہ کام کو بہتر بنانا ہوتا ہے. وہ آپ سے اس لیے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کی اور آپ کے کام کی پرواہ ہوتی ہے. یعنی وہ دوست جو آپ کو وہ کڑوا سچ بتاتا ہے جو آپ سننا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. بالکل وہی. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ اس صحت مند بحث کو ذاتی لڑائی بننے سے کیسے روکا جائے؟ کتاب میں اس کے لیے 2 بہت عملی حکمت عملیاں بتائی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ بحث کو فریم کیسے کرتے ہیں. فریم کرنے سے کیا مطلب؟ لڑائی کا نہیں. جب آپ کسی سے کہتے ہیں کیا ہم اس پر تھوڑا مباحثہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو غیر جذباتی اور سائنسی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں. زبردست. اور دوسری حکمت عملی؟ وہ رائٹ بردرز کی کہانی سے آتی ہے جو بہت شاندار ہے. بالکل. جب تک وہ بھائی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کیوں میرا ڈیزائن بہتر ہے تو بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. تو وہ اپنی انا کا دفاع کر رہے تھے. صحیح؟ جی، وہ بھائی تھے اور بحث ذاتی ہوتی جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی ایک نے سوال بدلا اور پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ڈیزائن ہوا میں کیسے کام کرے گا، تو گیم ہی بدل گئی. واہ. دونوں کو اچانک احساس ہوا کہ ان کے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے. یعنی کیسے کا سوال انا کو بحث سے نکال دیتا ہے اور اصل مسئلے کو سامنے لے آتا ہے. اس سوال نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کے علم میں کہاں خلا ہے. بالکل. اور اسی سوچ نے انہیں ایک بہتر حل تک پہنچایا، یعنی 2 پنکھوں والا پروپیلر جو مخالف سمتوں میں گھومتا تھا. کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اس طرح آپ کا مخالف آپ کی سوچ کو آگے بڑھانے والا ایک پروپیلر بن جاتا ہے. وہ آپ کو روکتا نہیں بلکہ آپ کو اڑان بھرنے میں مدد دیتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ صحت مند بحث ضروری ہے اور اسے ذاتی حملوں سے کیسے بچانا ہے. لیکن اس بحث کا مقصد کیا ہے؟ صرف بحث کرتے رہنا یا کسی نتیجے پر پہنچنا؟ یہی سے شاید قائل کرنے یا انفلوئنس کرنے کا فن شروع ہوتا ہے. اور یہی کتاب کے اگلے باب کا موضوع ہے. ایک اچھی بحث جنگ نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا رقص ہے جس کے قدم پہلے سے طے نہیں ہوتے. رقص؟ یہ تو بہت الگ سوچ ہے نا؟ اور اس کی سب سے بہترین مثال عالمی چیمپئن مباحثہ کرنے والے ہریش نٹراجن اور IBM کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹ ڈیبیٹر کے مقابلے میں ملتی ہے. AI والا مقابلہ؟ ہاں. ایک طرف ایک انسان اور دوسری طرف ایک AI جو سیکنڈوں میں لاکھوں تحقیقی مقالے پڑھ سکتا ہے. آپ تو یہی سوچیں گے کہ AI آرام سے جیت جائے گا. زیادہ تر لوگوں نے یہی سوچا تھا. موضوع تھا کہ کیا پری اسکول کے لیے حکومتی سبسڈی ہونی چاہیے. AI نے بہت سے حقائق اور اعداد و شمار پیش کیے، لیکن ہریش نے ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی. وہ کیا تھی؟ ماہر مذاکرات کاروں پر کی گئی تحقیق بتاتی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری نہیں کرتے بلکہ مشترکہ بنیاد یعنی کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں. ہریش نے بھی یہی کیا. یہ تو بالکل الٹا ہے. عام طور پر تو لوگ بحث شروع ہوتے ہی حملے شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کو دفاعی پوزیشن میں دھکیل سکیں. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے.
ہریش نے اپنی بحث کا آغاز ان نکات کی نشاندہی سے کیا جن پر وہ اور اے آئی متفق تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پری اسکول بچوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اس سے سامعین کو یہ تاثر ملا کہ وہ ایک معقول انسان ہیں جو ہر پہلو کو مد نظر رکھ رہے ہیں، نہ کہ ایک وکیل جو صرف اپنا کیس جیتنا چاہتا ہے۔ اور یہی پر اسٹیل مین تکنیک کا ذکر آتا ہے نا، یہ اسٹرا مین کے بالکل برعکس ہیں۔ جی ہاں، اسٹرا مین تکنیک میں آپ اپنے مخالف کے سب سے کمزور ترک کو پکڑتے ہیں، اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور پھر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں، تاکہ بحث جیتنا آسان ہو جائے۔ صحیح، لیکن اس سے کسی کا ذہن نہیں بدلتا۔ اس کے برعکس اسٹیل مین تکنیک میں آپ مخالف کے سب سے مضبوط ترک کو سمجھتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی آپ مخالف کی دلیل کو کمزور کرنے کے بجائے اسے لوہے کا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے مضبوط شکل میں۔ بالکل۔ لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں کہ آپ اپنا ہی کیس کمزور کر رہے ہیں، آپ تو مخالف کو ایک اور مضبوط دلیل دے رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے بہترین نقطے کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی بات کو واقعی سنا اور سمجھا ہے۔ اس سے ان کا دفاعی رویہ کم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ہریش نے یہی کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پری اسکول اچھے ہیں، یہ ان کے مخالف کا سٹیل مین تھا، لیکن پھر سوال اٹھایا کہ کیا حکومتی سبسڈی سے واقعی سب سے غریب بچوں کو فائدہ پہنچے گا یا یہ صرف متوسط طبقے کو فائدہ دے گی؟ یہ تو بہت گہری چال ہے۔ کتاب میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بحث میں کم دلائل زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ جتنے زیادہ دلائل دیں گے اتنا ہی کیس مضبوط ہوگا۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ دلائل دیتے ہیں نا، تو سننے والا آپ کے سب سے کمزور والے پر فوکس کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ کے بہترین دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے۔ اچھا، اسے ڈائلیوشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جی، آپ کے کمزور دلائل آپ کے مضبوط دلائل کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے صرف 2 یا 3 سب سے مضبوط دلائل پیش کیے جائیں۔ اور آخری نقطہ، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ سوال پوچھنے کی طاقت ہے۔ اے آئی نے زیادہ تر بیانات دیے، حقائق پیش کیے، جبکہ ہریش نے سوالات پوچھے۔ بالکل۔ انہوں نے سامعین سے پوچھا، صرف اس لیے کہ پری اسکول اچھے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ان کی فنڈنگ کرنی چاہیے، یا یہ سبسڈی دراصل کس کی مدد کرتی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ سب سے زیادہ قائل کرنے والا شخص آپ خود ہوتے ہیں۔ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو لوگ اپنے ذہن میں تبدیلی کے لیے خود وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ آپ انہیں جواب نہیں دیتے، آپ انہیں جواب تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن ایک عملی سوال، اگر کوئی بحث کے دوران جارحانہ ہو جائے یا بات ذاتیات پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں مصنف تجویز کرتے ہیں کہ آپ بحث کے موضوع سے ہٹ کر بحث کے طریقہ کار پر بات کریں۔ طریقہ کار پر مطلب؟ آپ ایک سادہ سا سوال پوچھ سکتے ہیں، کون سا ثبوت آپ کی سوچ بدل سکتا ہے؟ یہ سوال بحث کو واپس منطق اور شواہد کی طرف لے آتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کچھ نہیں؟ تو پھر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سیکھنے یا اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ اختلاف رائے سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک تعمیری شکل دینی ہے۔ جی، کام کا تنازع ضروری ہے، تعلقات کا تنازع نہیں۔ اور کسی بحث کو جیتنے کا مطلب چیخنا یا دلائل کا انبار لگانا نہیں، بلکہ مشترکہ زمین تلاش کرنا، مخالف کے بہترین نقطے کو سمجھنا اور سوالات کے ذریعے ذہنوں کو کھولنا ہے۔ بالکل۔ یہ تمام باتیں ہمیں باہمی نظر ثانی کی اہمیت سمجھاتی ہیں۔ یہ صرف اپنی سوچ بدلنے کے بارے میں نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نئے امکانات دیکھنے میں مدد دینے کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا ماحول بنانے کے بارے میں جہاں لوگ اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے میں محفوظ محسوس کریں۔ بالکل۔ اگلی بار ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے معاشرتی تعصبات کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ جی، اور کتاب کی ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنیک ترغیبی انٹرویو یعنی موٹیویشنل انٹرویوئنگ پر بات کریں گے، جو لوگوں کو تبدیلی کے لیے قائل کرنے کا ایک حیران انگیز طور پر مؤثر طریقہ ہے۔ زبردست! تو ہمارے ساتھ رہیں۔
پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنی سوچ پر نظر ثانی کیسے کر سکتے ہیں، جی لیکن آج کا سوال شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہم دوسروں کے ذہنوں کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ بالکل، خاص طور پر جب وہ کسی بات پر بہت سختی سے قائم ہوں۔ آج ہم کتاب کے اسی دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے باہمی نظر ثانی۔ جی، اور آج ہم دو بہت ہی دلچسپ ابواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے باب 6، ڈائمنڈ پر پرانی دشمنی۔ اچھا، یہ اس بارے میں ہے کہ پرانی سوچ اور تعصب کی جڑیں کیسے ہلائی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا ہے باب 7، ویکسین کے ماہر اور نرم مزاج تفتیش کار۔ یہ تو بہت اہم موضوع لگتا ہے۔ جی، یہ سکھاتا ہے کہ صحیح طریقے سے سننا کس طرح لوگوں کو تبدیلی پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تو مطلب آج ہم کھیلوں کی شدید دشمنی سے لے کر ویکسین جیسے حساس موضوعات تک یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو دوبارہ سوچنے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں۔ بالکل۔ چلے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو آئیے کھیلوں کی دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت مشہور دشمنی ہے بیس بال کی ٹیمیں، بوسٹن ریڈ ساکس اور نیو یارک ینکیز کی۔ جی، بہت شدید دشمنی ہے۔ مصنف ایک میچ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بوسٹن کے اسٹیڈیم میں تھے۔ ریڈ ساکس کا مقابلہ تھا اوکلینڈ ایس سے۔ اوکلینڈ سے، جی۔ لیکن اچانک پورا اسٹیڈیم مطلب ہزاروں لوگ ینکیز بیکار ہیں کے نعرے لگانے لگے، جبکہ ینکیز وہاں کھیل بھی نہیں رہے تھے۔ بالکل، وہ تو سینکڑوں میل دور تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے بجائے لوگ ایک غیر حاضر ٹیم کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ گروہی شناخت یعنی ہماری گروپ آئیڈینٹی کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کسی گروہ سے خود کو جوڑتے ہیں تو ہماری خوشی صرف اپنی ٹیم کی جیت میں نہیں ہوتی، بلکہ مخالف کی ہار میں بھی ہوتی ہے۔ بالکل، مخالف ٹیم کی برائی کرنے سے بھی ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات اسے کہتے ہیں گروپ پولرائزیشن۔ گروپ پولرائزیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک جیسے خیالات کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خیالات کو مزید پختہ، مزید شدید کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ایک شخص کہے گا ینکیز برے ہیں تو دوسرا کہے گا ہاں بہت برے ہیں، اور تیسرا کہے گا دنیا کی سب سے بری ٹیم ہے، اور یوں وہ نفرت ایک اجتماعی جذبے میں بدل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نفرت کو، اس تعصب کو کم کیسے کیا جائے؟ پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ شاید مخالف ٹیم کے کسی ایک فرد کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کیا جائے۔ جی، کہ شاید اس سے لوگوں کا دل نرم پڑ جائے۔ کیا مصنف نے ایسا کوئی تجربہ کیا؟ جی ہاں، بالکل یہی تجربہ کیا گیا۔ ایک تحقیق میں 2 شدید حریف یونیورسٹیز UNC اور ڈیوک کے طلباء کو شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ UNC کے طلباء کو ڈیوک کے ایک طالب علم کی کہانی سنائی گئی جسے مالی مدد کی ضرورت تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے ہمدردی دکھائی؟ ہاں، انہوں نے اس ایک طالب علم سے ہمدردی بھی کی اور اس کی مدد بھی کی، لیکن ڈیوک یونیورسٹی کے باقی تمام طلباء کے بارے میں ان کے خیالات ویسے کے ویسے ہی رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ مطلب ایک اچھی مثال دینا بھی کام نہیں آیا؟ ہمارا دماغ اسے ایک استثناء، ایک ایکسیپشن کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، کہ چلو یہ ایک بندہ ٹھیک ہے لیکن باقی سارا گروپ ویسا ہی برا ہے۔ اس سے پورے گروہ کے بارے میں جو اسٹیریوٹائپ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ کیا کوئی ایسا طریقہ تھا جو واقعی کارگر ثابت ہوا؟ ہاں، دوسرا طریقہ وہ کہیں زیادہ کامیاب رہا اور بہت دلچسپ بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس بار محققین نے ینکیز اور ریڈ ساکس کے مداحوں سے براہ راست بحث نہیں کی، ان کے دلائل کو نہیں چھیڑا، بلکہ ان سے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے ان کی وفاداری کی بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا۔ یہاں ماہرین نفسیات ایک ٹیکنیک کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ کہتے ہیں۔ کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ یعنی متبادل حقیقت کی سوچ؟ جی، مطلب لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ نیو یارک کے بجائے بوسٹن میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بالکل، ان سے بس اتنا کہا گیا کہ وہ چند منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا وہ تب بھی اسی ٹیم کے حامی ہوتے؟ یہ تو بہت سادہ سا سوال ہے۔ سادہ ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس سوال نے ان کی پوری نفرت کی عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی یہ شدید نفرت، یہ دشمنی کسی منطق یا اصول پر نہیں ہے، بلکہ محض ایک اتفاق پر مبنی ہے۔ جی، کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے۔
یہ کوئی گہری سچائی نہیں بلکہ صرف حالات کا نتیجہ ہے۔ اس سوچ سے ان میں ایک عاجزی پیدا ہوئی۔ یہ تو کمال ہے، یعنی صرف یہ سوچنے سے کہ میں دوسری جگہ پیدا ہو سکتا تھا، ان کا رویہ اتنا بدل گیا۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ نتائج واقعی حیران کن تھے۔ جن لوگوں نے اس متبادل حقیقت پر غور کیا وہ مخالف ٹیم کے لیے نمایاں طور پر کم جارحانہ ہو گئے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر جب انہیں موقع دیا گیا کہ وہ مخالف ٹیم کے اسٹیڈیم میں بیچی جانے والی ہاٹ ساس میں مرچوں کی تیزی کا انتخاب کریں، اچھا، تو انہوں نے کم تیز ساس کا انتخاب کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے مخالف ٹیم کے مداحوں کو مشکل ریاضی کے سوالات دینے سے بھی گریز کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے دل میں جو سختی تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ لیکن کیا یہ طریقہ ہمیشہ کام کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کی نفرت تو اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ شاید کہیں گے میں کہیں بھی پیدا ہوتا ینکیز پھر بھی بیکاری ہوتے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شاید کھیلوں کی دشمنی پر تو یہ کام کر جائے، لیکن کیا یہ گہری نسلوں پرستی پر بھی کام کر سکتا ہے؟ ہاں، جہاں نفرت بہت گہری ہو۔ اس کی ایک انتہائی طاقتور مثال کتاب میں موجود ہے۔ ڈیرل ڈیوس، ایک سیاہ میوزیشین، اچھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی سب سے بدنام سفید فام نسل پرست تنظیم کو کلکس کلین یعنی کے کے ممبران سے ملیں گے۔ وہ ان سے ملے؟ یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ بہت خطرناک تھا، لیکن وہ ان سے لڑنے یا انہیں غلط ثابت کرنے نہیں گئے۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کے پاس گئے اور صرف ایک سوال پوچھا، آپ مجھ سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں جب آپ مجھے جانتے تک نہیں؟ واو! وہ تبلیغ نہیں کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، صرف سوال پوچھتے اور غور سے سنتے تھے۔ وہ ان سے پوچھتے کہ انہوں نے یہ عقائد کہاں سے سیکھے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس نرمی اور تجسس کے عمل کے ذریعے انہوں نے 200 سے زائد سفید فام نسل پرستوں کو کے چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ 200 سے زائد؟ جی، انہوں نے ان لوگوں کو خود اپنے عقائد کی بنیادوں پر سوال اٹھانے کا موقع دیا، جس کے بعد وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے خیالات غلط تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ صرف ایک سوال سے لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ لیکن یہ طریقہ شاید وہاں کام نہ کرے جہاں بات صرف ایک ٹیم کی حمایت کی نہ ہو بلکہ کسی کی صحت یا شناخت کی ہو۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ویکسین کا معاملہ، وہاں تو لوگوں کے عقائد بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جی، اور وہ انہیں اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ جب بات کسی کی بنیادی شناخت یا حفاظت کے احساس سے جڑی ہو تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں میری ہیلن نامی ایک خاتون کی کہانی ہے۔ وہ ویکسین کی شدید مخالف تھیں۔ اچھا۔ یہاں تک کہ جب ان کا قبل از وقت پیدا ہونے والا بچہ انتہائی کمزور تھا اور اسے انفیکشن کا شدید خطرہ تھا، تب بھی وہ ویکسین لگوانے کو تیار نہیں تھی۔ تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز نے یقیناً انہیں حقائق اور اعداد و شمار دکھائے ہوں گے، انہیں خطرے سے ڈرایا ہوگا۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر میری ہیلن کو لیکچر دیتا یا ڈراتا تو ان کا رویہ مزید سخت ہو جاتا۔ وہ کیوں؟ نفسیات میں اسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ریئیکٹنس۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری آزادی چھین رہا ہے تو ہم الٹا وہی کام کرتے ہیں جس سے ہمیں روکا جا رہا ہو۔ اچھا، ایک طرح کی ضد۔ جی، دلائل سننے سے ہمارا دماغ ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے اور ہم اپنے خیالات پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر حقائق، منطق اور ڈرانا بھی کام نہیں کرتا تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر ان کی ملاقات ڈاکٹر آرنولڈ گینیئر سے ہوئی۔ جی، جنہیں کتاب میں ویکسین کا ماہر یا ویکسین وسپرر کہا گیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جو باقی لوگ نہیں کر سکے؟ ڈاکٹر آرنالڈ نے ایک بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ اسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ یعنی ترغیبی مکالمہ کہتے ہیں۔ موٹیویشنل انٹرویوئنگ؟ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو تبدیلی کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آپ صرف انہیں تبدیلی کی اپنی وجوہات خود تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ ایک آئینہ دکھاتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو صرف ان کی پریشانیوں کو نہیں بلکہ ان کی اپنی تبدیلی کی خواہش کو بھی بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے میری ہیلین سے اصل میں کیا بات کی؟ انہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک میری ہیلین سے بات کی، کوئی حکم نہیں دیا، کوئی لیکچر نہیں دیا، انہوں نے صرف کھلے سوالات پوچھے۔ جیسے کہ
جیسے آپ ویکسین کے بارے میں کیا جانتی ہیں یا آپ کے خدشات کیا ہیں؟ انہوں نے غور سے سنا اور ان کے خوف کو تسلیم کیا، لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی۔ کیا؟ انہوں نے کہا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے لیے بہترین چاہتی ہیں۔ اس ایک جملے نے یقیناً سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ کلیدی لمحہ تھا۔ اس ایک جملے نے میری ہیلین کو کنٹرول کا احساس دلایا اور ان کا دفاعی رویہ ختم کر دیا۔ اب انہیں بحث جیتنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل، اس لیے وہ کھلے ذہن سے سوچ سکتی تھیں۔ موٹیویشنل انٹرویوئنگ کے 3 اہم ستون ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا، کھلے سوالات پوچھنا۔ دوسرا، غور سے سننا اور ان کی باتوں کی عکاسی کرنا تاکہ انہیں لگے کہ انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اور تیسرا، تبدیلی کی ان کی خواہش اور صلاحیت کا اعتراف کرنا، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ جی، ہر انسان کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے۔ ایک حصہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے شاید کچھ بدلنا چاہیے۔ یہ ٹیکنیک اس دوسرے حصے کو آواز دیتی ہے۔ اور اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے اس کمزور بچے کو بلکہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی ویکسین لگوائی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اتنی بڑی کہ انہوں نے ڈاکٹر آرنلڈ سے اپنی بھابھی سے بھی بات کرنے کی درخواست کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب لوگ خود تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کے مضبوط حامی بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ بالکل۔ اس ٹیکنیک میں ایک اور اہم تصور چینج ٹاک بمقابلہ سسٹین ٹاک کا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ سسٹین ٹاک وہ باتیں ہیں جو موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کے حق میں ہوں، جیسے میری ہیلن کا کہنا میں ویکسین نہیں لگواؤں گی کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چینج ٹاک وہ الفاظ ہیں جن میں تبدیلی کی خواہش یا ضرورت کا اشارہ ملتا ہے، جیسے ان کا یہ کہنا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ محفوظ رہے۔ ایک اچھا انٹرویو لینے والا اسی چینج ٹاک کے دھاگے کو پکڑتا ہے اور نرمی سے پوچھتا ہے، آپ اپنے بچے کو کیسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا ممکنہ راستے ہیں؟ تو اس طرح وہ شخص خود تبدیلی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بالکل۔ آپ کسی کو زبردستی تبدیل نہیں کر سکتے، صرف انہیں وہ آئینہ فراہم کر سکتے ہیں جس میں دیکھ کر وہ خود کو دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ آج کی گفتگو سے 2 بہت ہی اہم اور عملی حکمت عملیہ سامنے آئی ہیں۔ جی۔ پہلی، اگر آپ کسی کے تعصب یا پرانی سوچ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دلائل رد کرنے کے بجائے ان سے کاؤنٹر فیکچول تھنکنگ کروائیں۔ ان سے پوچھیں کہ اگر ان کے حالات مختلف ہوتے تو کیا ان کے خیالات بھی مختلف ہوتے؟ اور دوسری، جب آپ کسی کے گہرے عقائد پر بات کر رہے ہوں تو تبلیغ کرنے یا بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل۔ اس کے بجائے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کا استعمال کریں۔ سنیں، سوال پوچھیں اور لوگوں کو تبدیلی کی اپنی وجوہات خود تلاش کرنے میں مدد دیں۔ دونوں طریقوں میں مشترک بات یہ ہے کہ بحث کو جنگ کے بجائے ایک مکالمہ سمجھا جائے۔ جی، نچوڑ ایک ہی ہے۔ تبدیلی مسلط نہیں کی جا سکتی، اسے اندر سے جگانا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ آپ کتنے مضبوط دلائل دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ دوسرے شخص کو کتنا محفوظ اور بااختیار محسوس کرواتے ہیں۔ ہم نے اپنی سوچ بدلنے اور پھر دوسروں کی سوچ بدلنے میں مدد کرنے پر بات کی۔ اگلی بار ہم اس دائرے کو مزید وسیع کریں گے۔ جی، اور دیکھیں گے کہ پورے گروہ جیسے معاشرہ، اسکول اور ادارے کیسے اجتماعی نظر ثانی کر سکتے ہیں اور مل کر سیکھنے والے معاشروں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دوسروں کو اپنے خیالات پر دوبارہ غور کرنے پر کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا محور کوئی 1 یا 2 افراد نہیں، بلکہ پورے کے پورے گروہوں، پورے معاشرے ہیں۔ ہم اجتماعی طور پر یعنی ایک ساتھ مل کر دوبارہ سوچنے کا عمل کیسے شروع کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ان موضوعات پر جو ہمیں بری طرح تقسیم کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کے تیسرے حصے پر بات کریں گے، جس میں 2 بہت ہی اہم ابواب ہیں۔ ایک ہے باب 8 پرجوش گفتگو اور دوسرا ہے باب 9 نصابی کتاب کو دوبارہ لکھنا۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ جب گفتگو میں شدت آ جائے، نظریات بالکل پتھر کی لکیر بن جائیں، تو وہاں سے ایک نتیجہ خیز مکالمے کا راستہ کیسے نکالا جائے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیں باب 8 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب بھی موسمیاتی تبدیلی، سیاست یا اسقاط حمل جیسے حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ گفتگو فوراً 2 کیمپوں میں بڑھ جاتی ہے۔ جی، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ بالکل،
کتاب اس کو ایک بہت دلچسپ نام دیتی ہے، بائنری بائس، یا کہہ لیں ثنائی تعصب۔ یہ یعنی ایک طرح کا ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ ہمارا دماغ نا پیچیدہ مسائل کو آسان بنانے کے لیے انہیں دو خانوں میں ڈال دیتا ہے، اچھا اور برا، صحیح اور غلط۔ اس سے ایک جھوٹی سی تسلی مل جاتی ہے نا، کہ جیسے ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے۔ بالکل، جبکہ حقیقت میں ہم نے صرف سطح کو ہی دیکھا ہوتا ہے، اور یہ تعصب ہمیں بات چیت کرنے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص دوسرے کیمپ کا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی بات سن کر کیا کرنا ہے۔ لیکن کتاب میں کولمبیا یونیورسٹی کی ایک لیب کا ذکر ہے، ڈیفیکلٹ کنورزیشنز لیب۔ ان کی ایک تحقیق نے اس تعصب کو توڑنے کا ایک بڑا حیران کن طریقہ بتایا۔ ہاں، یہ پیٹر کولمن کی تحقیق ہے اور یہ واقعی کمال کی ہے۔ انہوں نے اسقاط حمل جیسے موضوع پر، جو بہت متنازع ہے، ایسے لوگوں کے جوڑے بنائے جو ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ اچھا، اور مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ لوگ کسی بھی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ان جوڑوں کو اسقاط حمل پر بات کرنے سے پہلے ایک اور موضوع، بندوق کنٹرول کے بارے میں ایک مضمون پڑھنے کو دیا۔ جی، ایک گروپ کو جو مضمون دیا گیا وہ بہت متوازن تھا، اس میں مسئلے کے دونوں طرف کے مضبوط دلائل تھے۔ اسے پڑھنے کے بعد اس گروپ کے 46% جوڑے اسقاط حمل پر ایک مشترکہ بیان لکھنے پر راضی ہو گئے، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی تقریباً آدھے لوگ متفق ہو گئے۔ جی، ناقابل یقین ہے۔ لیکن اصل جو حیرانی کی بات تھی وہ دوسرے گروپ کا نتیجہ تھا۔ انہیں بندوق کنٹرول پر ایک ایسا مضمون دیا گیا جس نے مسئلے کو صرف دو مخالف زاویوں سے نہیں دکھایا۔ تو پھر کیسے دکھایا؟ اس نے مسئلے کو بہت پیچیدہ بنا کر پیش کیا۔ اس میں کئی پہلو، مختلف آراء، باریکیاں، یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا گہرا ہے، یہ صرف سیاہ اور سفید نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد جب ان جوڑوں نے اسقاط حمل پر بات کی تو 100% جوڑے ایک مشترکہ بیان پر متفق ہو گئے۔ ایک منٹ، 100%؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ جی، 100%۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مخالف فریق کے دلائل جاننا کافی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ مسئلہ خود بہت پیچیدہ ہے، یہ ہمارے ذہن کو زیادہ لچکدار بنا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب ہم کسی مسئلے کو صرف دو خانوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ہماری انا، ہمارا ایگو، وہ دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جنگ بن جاتی ہے، ہم بمقابلہ وہ۔ لیکن جب ہمیں مسئلے کی پیچیدگی دکھائی جاتی ہے تو ہمارا دماغ دفاعی حالت سے نکل کر ایک سائنسدان کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ اچھا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا، اس میں تو اور بھی بہت کچھ ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ یہ چیز ہمیں عاجز بناتی ہے اور ہم دوسروں کی بات سننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال موسمیاتی تبدیلی کی بحث ہے۔ میڈیا اسے ہمیشہ ایسے دکھاتا ہے جیسے یقین کرنے والے اور انکار کرنے والوں کے بیچ 50-50 کی لڑائی ہو۔ جی، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس موضوع پر کم از کم 6 مختلف قسم کی آراء ہیں۔ 6؟ جی، ایک طرف 31% لوگ ہیں جو انتہائی فکر مند ہیں اور دوسری طرف صرف 10% ہیں جو اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ باقی 59% لوگ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں کہیں ہیں۔ تو پھر میڈیا ان 10% لوگوں کو اتنی زیادہ توجہ کیوں دیتا ہے؟ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا آنکڑا ہے کہ ان 10% مسترد کرنے والے لوگوں کو ماہر سائنسدانوں سے بھی 49% زیادہ میڈیا کوریج ملتی ہے۔ دیکھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تنازع اور ڈرامہ بکتا ہے۔ صحیح۔ ایک پیچیدہ اور نوانسڈ بحث اتنی سنسنی خیز نہیں لگتی جتنی دو پہلوانوں کی کشتی۔ تو میڈیا اس ثنائی تعصب کو نہ صرف رپورٹ کرتا ہے بلکہ اسے مزید ہوا دیتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی گفتگو کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں جان بوجھ کر باریکیوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ماننا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ دو انتہاؤں کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف منطق کی بات نہیں ہے، اس میں جذبات کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کولمن کی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جو گفتگو ناکام ہوتی ہے اس میں لوگ صرف ایک یا دو سادہ جذبات میں پھنس جاتے ہیں، جیسے غصہ یا مایوسی۔ لیکن جو گفتگو کامیاب ہوتی ہے اس میں جذباتی پیچیدگی نظر آتی ہے۔
جذباتی پیچیدگی یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی ملے جلے جذبات محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ شاید دوسرے شخص کی بات سے تھوڑے مایوس ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ اس کا نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے متجسس بھی ہیں۔ اچھا، آپ شاید اس بات پر بے چین ہوں کہ کہیں آپ غلط تو نہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ نیا سیکھنے کی خوشی بھی محسوس کر رہے ہوں۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ یعنی ایک کامیاب گفتگو میں بے چینی جیسے منفی جذبات کا ہونا بھی اچھا ہے؟ میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ اچھی بحث وہ ہوتی ہے جس میں سب خوش اور پرسکون ہوں۔ جب ہم صرف ایک جذبے کے قابو میں ہوتے ہیں، جیسے غصہ، تو ہماری سوچ بھی یک طرفہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ملے جلے جذبات محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بے چینی دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا دماغ اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکل رہا ہے۔ واہ! تو اگر پولرائزڈ بحثوں کو بہتر بنانے کا طریقہ پیچیدگی کو قبول کرنا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یا وہ بھی ہمیں چیزوں کو کالا اور سفید میں دیکھنا سکھا رہا ہے؟ بالکل، کتاب کا اگلا حصہ اسی بنیادی سوال کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر ہم آج ان مسائل سے جوجھ رہے ہیں تو اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ہمارے سیکھنے کے عمل میں ہیں۔ ایرن میکارتھی کی مثال دی گئی ہے، جو کچھ بہت ہی غیر روایتی کرتی ہیں۔ وہ اپنے طلباء کو جان بوجھ کر 1940 کی دہائی کی ایک پرانی نصابی کتاب سے پڑھاتی ہیں۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے نا، کہ پرانی اور غلط معلومات کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جی، میرا پہلا خیال یہی تھا۔ لیکن یہی تو اس کا کمال ہے۔ جب طلباء اس پرانی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ اس میں موجود غلطیوں، تعصبات اور نظر انداز کی گئی معلومات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کچھ گروہوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا یا واقعات کو ایک خاص متعصبانہ زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس سے انہیں وہ آہا لمحہ ملتا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ علم کوئی پتھر پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی تاریخ وہ نہیں جو بس ہو گئی، بلکہ وہ ہے جو کسی نے لکھی، اور لکھنے والے کے اپنے تعصبات تھے، اپنی حدود تھیں۔ اس سے طلباء کو یہ احساس ہوتا ہے کہ علم پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور پھر ایرن میکارتھی کا جو آخری پروجیکٹ ہے وہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے طلباء سے کہتی ہیں کہ وہ اپنی موجودہ نصابی کتاب کا کوئی ایک باب چنیں اور اسے دوبارہ لکھیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان گروہوں کی کہانیاں شامل کی جا سکیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ یہ تو شاندار ہے۔ جی، ایک گروپ نے دوسری جنگ عظیم کے باب کو دوبارہ لکھا تاکہ اس میں لڑنے والے ہسپانوی اور جاپانی نژاد امریکی فوجیوں کی بہادری کو شامل کیا جا سکے، جن کا پہلے ذکر تک نہیں تھا۔ تو یہ انہیں معلومات کا ایک غیر فعال وصول کنندہ ہونے کے بجائے علم کا ایک فعال تخلیق کار بنا رہا ہے۔ بالکل، اسی کو کہتے ہیں ایکٹیو لرننگ، یعنی فعال سیکھنا۔ کتاب میں فزکس کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو روایتی لیکچر اور فعال سیکھنے کے فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا تحقیق تھی؟ تحقیق میں طلباء کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کو ایک بہت ہی مشہور اور کرشماتی پروفیسر نے لیکچر دیا، جبکہ دوسرے گروپ کو ایک ایسے سیشن میں شامل کیا گیا جہاں انہیں ٹیموں میں مل کر خود مسائل حل کرنے تھے۔ مجھے اندازہ ہے کہ جن طلباء نے لیکچر سنا انہیں لگا ہوگا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک اچھا لیکچر آپ کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکچر والے گروپ نے کہا کہ انہیں سیشن بہت پسند آیا اور انہوں نے پروفیسر کو بہت اونچا درجہ دیا، لیکن جب امتحان ہوا تو ان کے نمبر کم آئے؟ جی، ان کے نمبر فعال سیکھنے والے گروپ سے کم تھے۔ فعال سیکھنے والے گروپ کو سیشن کم دلچسپ لگا کیونکہ اس میں انہیں بہت زیادہ ذہنی محنت کرنی پڑی، جد و جہد کرنی پڑی، لیکن آخر میں انہوں نے اصل میں زیادہ سیکھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اکثر سیکھنے کے احساس کو اصل سیکھنے سے گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ کتاب میں 225 سے زائد مطالعات کا ایک بڑا تجزیہ پیش کیا گیا ہے جس کا نتیجہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی ہاں، اس تجزیے سے معلوم ہوا کہ جن کلاسوں میں روایتی لیکچر دیے جاتے ہیں ان میں طلباء کے فیل ہونے کا امکان فعال سیکھنے والی کلاسوں کے مقابلے میں 1.55 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 1.5 گنا سے بھی زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکچر طلباء کو یہ سکھاتا ہے کہ علم وہ چیز ہے جو کسی ماہر سے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ فعال سیکھنا یہ سکھاتا ہے کہ علم وہ چیز ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔
اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے سب سے زیادہ فائدہ ان طلباء کو ہوتا ہے جو عام طور پر بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ جو سٹریٹ اے طلباء ہوتے ہیں وہ اکثر غلط ہونے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، یہ طلباء نظام میں کامیاب ہونا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ استاد کیا سننا چاہتا ہے اور وہ وہی جواب دیتے ہیں۔ وہ فکری خطرات مولنے سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ نظام انہی کو نقصان پہنچا رہا ہے جنہیں وہ انعام دیتا ہے۔ جی، لیکن جب انہیں ایسے منصوبوں میں شامل کیا جاتا ہے جہاں کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہوتا، جہاں انہیں خود تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو وہ کمال پرستی کے جال سے نکل کر فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ذہانت صرف صحیح جواب جاننا نہیں بلکہ یہ جاننا بھی ہے کہ کب اور کیسے اپنے خیالات کو بدلنا ہے۔ اچھا استاد نئی سوچ متعارف کرواتا ہے، لیکن ایک عظیم استاد سوچنے کے نئے طریقے سکھاتا ہے۔ تو آج ہم نے دو بڑے خیالات پر بات کی۔ پہلا یہ کہ اپنی اجتماعی گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں صنعتی تعصب کو توڑنا ہوگا اور پیچیدگی کو قبول کرنا ہوگا۔ جی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں غیر فعال لیکچرز کے بجائے فعال سیکھنے کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہمارے بچے علم پر سوال اٹھانا سیکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر اثر نہ سوچنے کے لیے ہمیں دو بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اپنی بحثوں میں سادگی کی بجائے پیچیدگی کو جگہ دینی ہوگی اور اپنے سیکھنے کے عمل میں معلومات کے حصول کی بجائے فعال تحقیق کو مرکز بنانا ہوگا۔ ہماری اگلی اور اس کتاب پر آخری گفتگو میں ہم اس کے ختامی حصے پر بات کریں گے کہ ان تمام اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے۔ ہم اپنے کام کی جگہوں پر ایک سیکھنے کی ثقافت کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی اور کیریئر کے منصوبوں پر کیسے اثر نو غور کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ تعلیم کا مقصد اپنی سوچ کے پہلے مسودے کو بہتر بنانا اور پھر اسے بار بار بہتر بناتے رہنا ہے۔ اگر ہماری زندگی، ہماری کیریئر اور ہمارے نظریات ایک مسودے کی طرح ہیں، تو ہماری زندگی کا کون سا مسودہ آج نظر ثانی کا محتاج ہے؟ ہم نے پچھلی کچھ گفتگو میں انفرادی سطح پر اور پھر دوسروں کے ساتھ بات چیت میں اپنی سوچ کو بدلنے پر کافی گہرائی میں بات کی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم ان تمام خیالات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ ہماری عملی زندگی پر، یعنی ہمارے کام کی جگہ اور ہمارے کیریئر کے بڑے فیصلوں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ آج کی بحث میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بڑی بڑی تنظیمیں اپنی سوچ بدل سکتی ہیں اور کس طرح ہم سب اپنی زندگی کے سب سے اہم منصوبوں کے بارے میں اپنی سوچ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ حصہ ہے جہاں سارے نظریات ہماری روزمرہ کی حقیقت سے جڑ جاتے ہیں۔ جی، تو چلیں کام کی جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں دو طرح کے کلچرز کا فرق بتایا گیا ہے۔ ایک ہے جسے وہ پرفارمنس کلچر کہتے ہیں، یعنی جہاں صرف اور صرف نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ ہاں، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے یا ناکام، صحیح یا غلط، بس۔ اور دوسرا ہے لرننگ کلچر، جہاں سیکھنے اور بہتر ہونے کے عمل پر زور ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کلچرز کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت ہی دلچسپ آئیڈیا پر ہے جسے سائیکولوجیکل سیفٹی کہتے ہیں۔ جی، سائیکولوجیکل سیفٹی۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں لوگ سوال پوچھنے یا کوئی خطرہ مول لینے اور سب سے اہم اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس پر ہارورڈ کی پروفیسر ایمی ایڈمنڈسن کی ایک شاندار تحقیق ہے۔ جب انہوں نے ہسپتالوں کی مختلف ٹیموں کا جائزہ لیا تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں حیران کن بات سامنے آئی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ جن ٹیموں کو سب سے بہترین سمجھا جاتا تھا، جہاں سب سے اچھے نتائج آ رہے تھے، وہاں غلطیاں بھی سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہی تھیں۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب جن ٹیموں کو سب سے اچھا سمجھا جا رہا تھا وہ سب سے زیادہ غلطیاں کر رہی تھیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ٹیمیں سب سے خراب تھیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو پھر زیادہ غلطیاں کیوں رپورٹ ہو رہی تھیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زیادہ تحفظ ہو وہاں لوگ لاپرواہ ہو جاتے ہیں؟ یہی پہلا تاثر تھا، لیکن جب گہرائی میں جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان ٹیموں میں اصل میں غلطیاں کم ہوتی تھی۔ اچھا، غلطیاں زیادہ اس لیے رپورٹ ہو رہی تھیں کیونکہ وہاں کا کلچر ایسا تھا۔ وہاں اتنی سائیکولوجیکل سیفٹی تھی کہ نرسز اور ڈاکٹر اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی چھپانے کے بجائے اسے تسلیم کر لیتے تھے، تاکہ سب مل کر اسے سیکھ سکیں۔
بالکل، وہ جانتے تھے کہ غلطی ماننے پر انہیں سزا نہیں ملے گی، ان پہ چیخا نہیں جائے گا، بلکہ اسے ایک موقع سمجھا جائے گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اور دوسری ٹیموں میں؟ جن ٹیموں میں سائیکولوجیکل سیفٹی نہیں تھی، جہاں ڈر کا ماحول تھا، وہاں لوگ اپنی غلطیاں چھپاتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ وہ غلطیاں بار بار دہرائی جاتی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا ایک منفی پہلو نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ خطرہ نہیں کہ لوگ احتساب سے بچنے کے لیے ہر غلطی کو سیکھنے کا موقع کہہ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پرفارمنس کلچر کی اصل خرابی واضح ہوتی ہے۔ کتاب میں اسی لیے عمل کی جواب دہی یعنی پروسیس اکاؤنٹیبلٹی پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی صرف نتیجے پر نہیں بلکہ عمل پر جواب دہی؟ جی، بات صرف غلطی ماننے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے سیکھ کر اپنے کام کرنے کے طریقے کو، اپنے پروسیس کو بہتر بنانے کی ہے۔ جب آپ سائیکولوجیکل سیفٹی کو پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں، تب ایک حقیقی لرننگ زون بنتا ہے۔ اور جب یہ لرننگ زون موجود نہ ہو تو نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں؟ اس کی ناسا والی مثال پڑھ کر واقعی بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسپیس شٹل کولمبیا کا حادثہ، جی، 2003 کا واقعہ، یہ اسی کی ایک المناک مثال ہے۔ بالکل، جب شٹل روانہ ہوئی تو اس کے فیول ٹینک سے فوم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر اس کے پر سے ٹکرایا۔ زمین پر موجود انجینئرز نے یہ دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں؟ مسئلہ یہ تھا کہ ماضی میں بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا اور شٹل کو کبھی کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا تھا، تو اس بار بھی ایک معمولی واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو معمول سمجھ لیا تھا۔ جی، کتاب میں اسے نارملائزیشن آف ڈیوینس کہا گیا ہے، یعنی جب کوئی غلط چیز بار بار ہو اور اس کا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے تو آپ اسے نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ناسا میں اس وقت کلچر کیسا تھا؟ وہاں ایک شدید پرفارمنس کلچر تھا، مطلب کامیابی اور شیڈول پر کام مکمل کرنے پر اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ جو انجینئرز اس فوم کے ٹکڑے کے بارے میں واقعی فکر مند تھے، وہ کھل کر اپنی بات کہنے سے ڈرتے تھے۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے زیادہ سوال اٹھائے تو انہیں ٹیم میں مسائل پیدا کرنے والا سمجھا جائے گا، یا شاید ان کی قابلیت پر شک کیا جائے گا۔ تو وہ خاموش رہے۔ اور اس خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کولمبیا شٹل واپس زمین کے ماحول میں داخل ہوئی تو اس کے پر میں اس فوم کے ٹکرانے سے جو سوراخ ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ فضا میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس میں موجود 7 خلاباز ہلاک ہو گئے۔ جی، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ 7 لوگوں کی جان صرف اس لیے چلی گئی کہ ایک خاص کلچر میں کچھ بہت ذہین لوگ ایک سوال پوچھنے سے ڈر رہے تھے۔ یہ صرف ایک تکنیکی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک انسانی اور ثقافتی ناکامی تھی۔ بالکل، اور اسی المیے کے بعد ایلن اوچوا، جو خلا میں جانے والی پہلی ہسپانی خاتون تھیں، انہوں نے ناسا میں اس کلچر کو بدلنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت ہی سادہ مگر طاقتور طریقہ اپنایا۔ وہ ہر اہم میٹنگ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ رکھتی تھیں جس پر کچھ سوالات لکھے ہوتے تھے۔ اچھا، کیسے سوالات؟ سوالات کچھ ایسے تھے: ہمیں کیسے پتا کہ ہمارے مفروضے درست ہیں؟ یا اگر یہ غلط ہوئے تو کیا نتائج ہوں گے؟ اور ایک بہت اہم سوال: اس فیصلے پر کون سی آرا شامل نہیں کی گئیں؟ واہ! ایلن اوچوا نے جو کیا وہ فوکس کو نتیجے کی جواب دہی سے عمل کی جواب دہی کی طرف منتقل کرنا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوکس اس بات پر نہیں تھا کہ فیصلہ آخر میں صحیح ثابت ہوا یا غلط، جی، بلکہ اس بات پر تھا کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ کتنا سوچا سمجھا تھا، کیا سارے پہلوؤں پر غور کیا گیا تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ جب آپ صرف نتیجے پر جواب دہی کرتے ہیں نا، تو لوگ اچھی قسمت کو اپنی قابلیت اور بری قسمت کو دوسروں کی غلطی قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ عمل پر جواب دہی کرتے ہیں تو آپ ایک بہتر سوچ کا نظام بناتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو طویل مدت میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ لرننگ زون اور سائیکولوجیکل سیفٹی کا آئیڈیا صرف ناسا جیسی بڑی تنظیموں تک ہی محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی اصول ہماری ذاتی زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم اکثر خود کو بھی ایک ایسی ہی سخت پرفارمنس کلچر میں جکڑ لیتے ہیں، بالکل، جہاں ہم اپنے پرانے فیصلوں کو غلط ماننے سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے: سرنگ نظری سے فرار۔
टनल विजन। जी, हम अक्सर अपनी जिंदगी और करियर के लिए एक मंसूबा बनाते हैं और फिर उस सुरंग में इतनी तेजी से भागते हैं कि इर्द गिर्द देखना ही छोड़ देते हैं। किताब में इसे शिनाख्त की क़िबला अज़ वक्त तकमील या आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहा गया है। यानी वक्त से पहले ही ये तय कर लेना कि मैं ये हूँ और मुझे बस यही बनना है। जी, और इसकी जड़ें अक्सर बचपन के उस आम से सवाल में होती हैं जो हम सब से पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे? हाँ, ये तो हर कोई पूछता है। मिशेल ओबामा अपनी किताब में लिखती हैं कि ये सबसे बेकार सवाल है जो आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। वाकई? क्यों? क्योंकि ये सवाल ये तासुर देता है कि बड़े होना एक मंजिल है जहां पहुंचकर आप कुछ बन जाते हैं और बस कहानी खत्म। ये सोच हमें दूसरे तमाम इम्कानात के लिए अंधा कर देती है। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। और हम सब पर ये एक प्रेशर भी होता है कि एक प्लान होना चाहिए, लेकिन किताब में एक बहुत खौफनाक बात लिखी है कौन सी? कि जिन तुलबा को 20 साल की उम्र में अपने कैरियर के बारे में सबसे ज्यादा यकीन होता है, वही 30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पछता रहे होते हैं। जी, ये बहुत चौंका देने वाली हकीकत है और इसकी वजह यह है कि वो एक और नफ्सियाती जाल में फंस जाते हैं जिसे अज़्म की बढ़ोतरी या एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारा कोई मंसूबा या फैसला नाकाम हो रहा हो तो हम उस पर दोबारा गौर करने के बजाय अपने पिछले फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए उसमें मजीद वक्त, पैसा और तवनाई लगा देते हैं। कोई मिसाल दे सकती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत बुरी फिल्म आधी देख चुके हों और सोचें कि अब इतना वक्त तो लगा ही दिया है, चलो पूरी ही देख लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि बाकी फिल्म भी वैसी बुरी होगी। या जैसे कोई मेडिकल स्कूल में कई साल गुजारने के बाद महसूस करे कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ाई जारी रखे कि अब इतने साल लगा दिए, अब पीछे कैसे हटूं। वो अपने माजी के फैसले का कैदी बन जाता है। बिल्कुल। हम ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि हमसे गलती हुई, इसलिए हम एक खराब फैसले को बचाने के लिए मजीद खराब फैसले करते चले जाते हैं। तो इस सुरंग से निकलने का क्या तरीका है? किताब ने एक बहुत अमली मशवरा दिया गया है, बाकायदगी से कैरियर चेकअप करें। कैरियर चेकअप? जैसे हेल्थ चेकअप होता है? जी बिल्कुल वैसे ही। जैसे हम अपनी सेहत के लिए सालाना चेकअप करवाते हैं, वैसे ही हमें अपने कैरियर के लिए भी करना चाहिए। वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। हम में से ज्यादातर लोग तो जिंदगी में ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, कभी रुककर खुद से ये सवाल ही नहीं पूछते। और यही करना है। साल में 1 या 2 बार खुद से कुछ सवाल पूछें। जैसे मैंने ये ख्वाहिशात कब कायम की थीं और तब से अब तक मैं खुद कितना बदल चुका या बदल चुकी हूँ। क्या मैं अपने मौजूदा काम में सीखने के एक सतह मुर्तफा यानी लर्निंग प्लेटो पर पहुंच गया हूँ जहां मजीद कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा? ये सवालात हमें उस सुरंग से बाहर झांकने पर मजबूर करते हैं। जी। इसके अलावा मुसन्निफ साइंसदानों की तरह सोचने का मशवरा भी देते हैं। हाँ, कि अपने करियर को एक हतमी मंजिल के तौर पर ना देखें, बल्कि एक मफरूज़े या हाइपोथेसिस के तौर पर देखें। और अपने लिए मुख्तलिफ मुमकिना खुद यानी पॉसिबल सेल्फ्स पर गौर करें, यानी आप क्या क्या बन सकते हैं। और फिर सिर्फ सोचना नहीं है, इन मफरूज़ों को जांचने के लिए छोटे छोटे तजुर्बात करें, अमली कदम उठाएं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, तो सिर्फ ख्वाब न देखें, ऑनलाइन एक छोटा सा कोर्स कर लें या किसी दोस्त के लिए मुफ्त में एक लोगो डिज़ाइन कर दें। या अगर आप किसी के काम की तारीफ करते हैं तो उनसे बात करें, उनसे मालूमाती इंटरव्यू करें कि उनका एक आम दिन कैसा गुजरता है। जी, ये छोटे तजुर्बात आपको हकीकी डेटा देते हैं जिसकी बुनियाद पर आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी किताब का, इस पूरी सिलसिले का निचोड़ निकालें तो पैगाम ये है कि दोबारा सोचना सिर्फ एक हुनर नहीं है। नहीं, ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, एक ज़हनियत है। ये अपनी शनाख्त को अपनी राय या अपने मंसूबों से अलग करने और इसे तजस्सुस, लचक और सीखने की ख्वाहिश जैसी अक़दार से जोड़ने का नाम है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिंदगियां और हमारी शनाख्तें ओपन सिस्टम्स हैं, वो माहौल के साथ मुसलसल बदलती रहती हैं। किताब में 2 बहुत दिलचस्प तस्वुरात का जिक्र है। एक है इक्विफिनैलिटी। जी, जिसका मतलब है कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के बहुत से मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। यानी अगर आपका मकसद लोगों की मदद करना है तो आप डॉक्टर बनकर भी कर सकते हैं, उस्ताद बनकर भी, या एक समाजी कारकुन बनकर भी। बिल्कुल, सिर्फ एक ही रास्ता दुरुस्त नहीं है।
اور دوسرا تصور؟ وہ ہے ملٹی فائنالٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی نقطۂ آغاز سے کئی مختلف منزلوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ یعنی اگر آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ انجینئر ہی بنیں۔ آپ اس مہارت کو اپنا بزنس شروع کرنے، ڈیٹا سائنس میں جانے یا ٹیکنیکل رائٹنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی ایک منصوبے یا ایک منزل سے اپنی شناخت کو اتنا زیادہ نہیں جوڑنا چاہیے کہ ہم تبدیلی سے ہی ڈرنے لگیں۔ جی ہاں، زندگی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ مجھے وہ مثال بہت پسند آئی جو کتاب میں دی گئی ہے، کون سی؟ مصنف ایل ڈاکٹرو کی۔ ہاں، انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ زندگی کا منصوبہ بنانا رات کو دھند میں گاڑی چلانے جیسا ہے۔ جی، آپ صرف اتنا ہی آگے دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ کی ہیڈ لائٹس روشن کرتی ہیں، لیکن آپ پورا سفر اسی طرح طے کر سکتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! ہمیں بس اگلے چند قدموں پر توجہ مرکوز رکھنی ہوتی ہے اور راستے میں آنے والی غیر متوقع تبدیلیوں کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ تھنک اگین کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہر سطح پر اپنی سوچ کو چیلنج کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مجھے بھی اس گفتگو میں بہت مزہ آیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو نے سوچنے کے لیے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اور جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ضرور۔ اپنے کریئر یا زندگی کے بارے میں آپ کا وہ کون سا ایک دیرینہ عقیدہ ہے جس پر اس ہفتے دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا فوری جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس سوال کو اپنے ذہن میں پنپنے کا موقع دیں۔ شاید آپ کو کوئی حیران کن جواب مل جائے۔